والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ احباب گرامی قدر، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بے حد شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور خاص فضل و کرم سے ہمیں اس اجلاس کے اندر اکٹھا فرمایا ہے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جسے میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار، محبت، عقیدت، الفت لینا چاہتے ہو تو پھر آپ کو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی اور میں اللہ تمہارے ساتھ پیار بھی کروں گا، محبت بھی کروں گا، عقیدت بھی رکھوں گا۔ محترم بھائیوں، اکٹھے رہتے ہوئے انسان بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا بھی کرتا ہے، بڑی بڑی ناراضگیوں کا سامنا بھی انسان کو کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے جس کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میں کام کسی کے لیے نہیں کر رہا، صرف میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گرنے نہیں دیتے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ۔ احباب گرامی قدر، اس آیت کا مختصر ترجمہ یہی ہے کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کی تجارتیں، کاروبار، آپ کے مکانات، یہ سب و کچھ سارے کا سارا، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ اپنے عذاب کا امر سناتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت نہیں کرتا، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ احباب کو ایک دو چیز سے سنا کے کرتا ہوں، جب زندگی کے اندر کامیابی کو انسان نے چھونا ہو، کامیابیاں اپنا مقدر بنانا ہو، تو پھر حوصلے پست نہیں رکھنے چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بڑا ایک اچھا انداز ہوا کرتا تھا، وہ اپنی جسمانی طاقت نہیں دیکھتے تھے، اپنا پیسہ روپیہ نہیں دیکھتے تھے، وہ کیا دیکھتے تھے؟ اللہ کی رضا دیکھتے تھے کہ اس کام میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور دنیا والوں، جو بندہ خالصتاً کسی تنظیم سے، جماعت سے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، پھر بھی مقصد اللہ کی رضا ہے کہ یار میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بندہ دین کی پٹڑی کے اوپر نہیں چلنے والا، یہ دین سے دور ہے، یہ صحابہ کرام کا مخالف ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر پیار کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی حرمت کی جب باری آتی ہے تو اس کا انداز، اس کا رویہ ختم نبوت کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو چندہ دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، ماہانہ وظیفہ دیتا ہے، یا کوئی بھی روپیہ، پیسہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، کچھ بھی دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ نہیں بھی دیتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یار اسے اگر دوں گا، یہ میرے پیسوں کے ساتھ، یہ دیا ہوا صدقہ و خیرات کے ساتھ، یہ جو بندہ ہے یہ نشہ کرے گا، یہ کسی کے اوپر ظلم کرے گا، یہ حرام کرے گا، لہذا میں نے اسے نہیں دینا۔ یعنی مقصد پھر بھی اس کا یہی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، محبت اللہ کے لیے، بغض نفرت اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دینا پھر بھی یار میرا اللہ راضی ہو جائے، فرمایا جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا وہی شخص ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان کی عادت، علماء بھی بیٹھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کامیاب وہی لوگ ہوئے جو حسد سے بچ گئے، کامیاب وہی لوگ ہوئے جو بغض سے بچ گئے، کامیاب وہی ہوئے جو عداوت سے بچ گئے، کامیاب وہی ہوئے آج تک جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا کہ صحابہ کرام اپنی جسامت کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی باڈی کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی طاقت کو نہیں دیکھتے تھے، قوت کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی مال پونجی، اپنی طاقت پیسے کے لحاظ سے نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ صرف اللہ کی رضا کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ ہمارا اللہ کہاں راضی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا جنگ کے موقع پر رات کا ٹائم ہوا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے آپ میں سے جو آج رات میرے خیمے کی چوکی داری کرے گا، میرے خیمے کے اوپر کھڑا ہو کے گارڈ بن کے کھڑا ہوگا، پہرا دے گا؟ تو ایک دبلے پتلے سے صحابی، کوئی اتنی طاقت نہیں ہے، بازو میں کوئی اتنا زور نہیں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خیمے کی چوکی داری کروں گا۔ نام زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زیاد دبلا پتلا سا ہے، زیاد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، فرمایا زیاد بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول پھر اعلان کرتے ہیں، زیاد بن سکن پھر کھڑے ہوئے، فرمایا زیاد بیٹھ جا، پھر اعلان کیا تیسری مرتبہ، زیاد اللہ کی رضا پر نظریں دوڑانے والا، اللہ کی قسم اپنی جسامت کی طرف نہیں دیکھتا، اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھتا، نہیں پتا رات کی چوکی داری نبھا سکوں گا کہ نہیں، پتا تھا میرے اوپر برسات ہوگی تیروں کی، میں اپنے جسم کے اوپر انہیں جھیل کر شہید ہو جاؤں گا، پھر بھی تیسری مرتبہ جلدی سے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے جذبہ دیکھا، للہیت دیکھی، رب العزت کی رضا کا زیاد بن سکن کے اندر جذبہ دیکھا، فرمایا جاؤ زیاد میرے خیمے کی چوکی داری کرنا۔ اب زیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا، خیمے کے باہر کھڑے، اب ظالموں نے تیر برسانے شروع کیے۔ اٹھائیے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کو 70 کے قریب جسم کے اندر تیر پیوست ہو جاتے ہیں، کھائے تیر زمین پر گرے، صحابہ کرام نے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اچانک ہوش آیا، کہنے لگے او نبی کے یارو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا زیاد تیری مرم پٹی کرنے چلے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا ہے، مجھے ٹیک لگا کر کے کھڑا کر دو، میں پلٹنے والا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ لایا گیا، کھڑا کر دیا گیا، پھر تیر برسنے لگے۔ اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، 91-92 تیر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں پیوست ہوتے ہیں، تڑپ کر کے زمین پر گرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا زیاد بے ہوشی کے عالم میں، آپ نے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو پکڑا، اپنی گودی میں رکھا، اللہ کے رسول کے آنسو بہنے لگے، زیاد کے چہرے کے اوپر گرے، سیدنا زیاد کو ہوش آیا، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد بن سکن کی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا، کہیں زیاد اپنے زخموں کو دیکھ کر دل نہ چھوڑ جائے۔ سیدنا زیاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ ہاتھ اٹھائیے، قیامت کا دن ہوگا، لگتا ہے اب زندگی وفا نہیں کرے گی، اللہ کی عدالت میں سر اٹھا کر کہوں گا اللہ کوئی آیا شہادت کا رتبہ پا کے آیا مدینے کے بازار میں سے، مصلی نبوی میں سے، اللہ کوئی رتبہ پا کر کے آیا کربلا کی تپتی ریت سے، اللہ کوئی شہادت کا رتبہ پا کے آیا احد کے میدان سے، اللہ بدر کے میدان سے، تبوک و خندق کے میدان سے، اللہ یہ زیاد وہ ہے جس نے آخری لمحات میں تیرے نبی کی زیارت کی ہے۔ حضرات بتلانا بات جو مقصود ہے، اپنے حوصلے کو کبھی پست مت کیجیے، اپنے آپ کے قدم آگے بڑھاتے رہیے، تھوڑے پیسے ہیں، طاقت کم ہے، کوئی بات نہیں، اپنا دل جوان رکھو، اپنے جذبے جوان رکھو، یار صرف میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ 4 بندے بیٹھے ہیں نا، کبھی کبھی ہم لوگ نا تھوڑے بندوں کو دیکھ کے بھی دل چھوڑ جاتے ہیں، اتنے کیڑے یار کو بندے ہوندے نے،
نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تؤمنون، یہ ایمان لانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نصیحت پکڑنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت اپنی رضا کے لیے ہمیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔